مان الرحیم ناول ایسا اہل دل ہو 13واں حصہ ٹو لاسٹ ایپیسوڈ ہے۔ عزا قلم نبیلہ عزیز کیسے ہو بیٹا؟ مومنہ پھپھو بات کر رہی تھیں۔ تقریباً 5 منٹ بعد انہوں نے شہرزاد کو فون دینے کو کہا اور وہ جوتے پہن کر شہرزاد کی تلاش میں نظریں دوڑاتا اوپر گیا، کیونکہ کچن کا دروازہ بند تھا اور موبائل کی سمت دھیان ہونے کی وجہ سے وہ بنا دستک دیے اندر چلا آیا تھا۔ لیکن شہرزاد کو دیکھا نظر ایمان بھی ڈاواں ڈول ہو گیا۔ آف وائٹ بریک سلک نائٹی میں اس کے ہوش ربا سراپے کی حشر ثمانیہ مختوم شاہ کی رگوں میں لہو کی گردش تیز کر گئی تھی۔ وہ پہلی بار بے خودی میں اپنے قدم روک نہیں پایا اور دوسری طرف شہرزاد اس اچانک افدات پر شرم سے زمین میں گڑ گئی تھی۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ یوں اچانک چلا آئے گا، اور وہ اپنی جگہ ہلنے کے قابل بھی نہیں تھی۔ مختوم شاہ کی نگاہوں کا اشتقاق ایسا تھا کہ شہرزاد کی رنگت شرم سے سرخ پڑ گئی تھی۔ پھپھو کا فون، اس نے بے حد گمبھیر آواز سے کہتے ہوئے موبائل اسے تھمایا اور اسے حصار میں لے لیا۔ شہرزاد آف موبائل اور مختوم کی کھوئی کیفیت دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ اس کے حصار میں شدت سے اس کے منہ سے سسکی نکل گئی تھی اور اس کی سسکی سن نہیں سکا تھا۔ نفرت کرتی ہو نا مجھ سے؟ وہ اس کے وجود کو باہوں میں بیچ کر اس کا چہرہ سخت سے اپنے سامنے کر چکا تھا۔ شہرزاد کے چہرے پر انجانے کس درد، کس تکلیف کے آثار تھے کہ وہ مزید بہترا گیا تھا۔ میں بھی تم سے نفرت کرتا ہوں، اتنی نفرت کہ جی چاہتا ہے کہ تمہیں جان سے مار ڈالوں، قتل کر دوں تمہارا۔ وہ اس کے بال مٹھی میں دبوچ چکا تھا۔ وہ آنکھوں کی نمی چھپانے لگی۔ میں نفرت کرتی تھی تو سب کچھ کر گزرتی تھی، لیکن کسی کے دل کی پرواہ نہیں کرتی تھی۔ آپ نفرت کرتے ہیں تو آپ بھی اظہار کریں، جو چاہتے ہیں کر ڈالیے۔ مجھے جان سے مار کر اگر آپ کو سکون ملتا ہے تو میں ابھی یہ کام کر لیتی ہوں۔ آپ کا سکون میری زندگی سے جڑا ہے۔ میں ہوں تو آپ کو سکون ہے، میں نہیں تو آپ جسٹ شٹ اپ، میں بکواس نہیں سننا چاہتا۔ وہ متشل ہونے لگا اور شہرزاد نے بے اختیار نم آنکھوں سے اسے دیکھا اور ہاتھ میں پکڑا موبائل اس کے سامنے والی جیب میں ڈال دیا، اور وہ ابھی بھی اس کے حصار میں تھی، کیونکہ اس حصار میں اس کی زندگی کا تحفظ تھا۔ پھر وہ اس حصار سے نکلنے کی بیکار سی کوشش کیوں کرتی؟ آپ تو بڑی سے بڑی باتیں برداشت کر لیتے ہیں، یہ ذرا سا سچ برداشت نہیں ہو رہا؟ اس نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ اس نے شہرزاد کو ایک جھٹکے سے خود سے دور کر دیا۔ وہ اس کے سکون اور اتنے یقین کو دیکھ کر پاگل ہی تو ہوا بیٹھا تھا، لیکن یوں لڑکھڑا کر بیڈ پر گرتے ہوئے وہ ہلکے سے کراہی تھی، اور وہ پلٹ کر واپس جاتے جاتے ٹھٹر گیا تھا۔ اس کی پشت پر ہلکا سا خون کا دھبا دیکھ کر وہ چونکا تھا، کیونکہ اس کی کمر پر ترچھی سی لکیریں 3-4 داغ تھے۔ وہ جھک کر ان داغوں کو چھونے سے خود کو روک نہیں پایا۔ یہ داغ، یہ زخم کیسے آئے؟ مختوم حیرت زدہ ہو چکا تھا، لیکن وہ یوں ہی اوندے منہ گرے بے اختیار سسک اٹھی تھی اور وہ اس کے زخموں کو چھو رہا تھا۔ شہرزاد، میں کیا پوچھ رہا ہوں، یہ کیا ہے؟ یہ نشان کیسے ہیں؟ اس نے جھٹکے سے اسے کندھوں سے تھام کر سیدھا کیا، اپنے سامنے کر لیا تھا۔ جب میں کڈنیپ ہوئی تو میں نے کھانا پینا بند کر دیا تھا، اور جب 3-4 روز میں نے کچھ نہ کھایا تو وہ عورت مجھے کھانا دینے آتی اور اس نے ایک دن چھڑی سے مارنا شروع کر دیا۔ وہ ہچکیوں سے بتا رہی تھی، اور مختوم کا دماغ معاف ہو گیا۔ وہ بے یقینی سے دیکھ رہا تھا اس نے کیسی کیسی اذیتیں سہی تھیں۔ تو یہ ابھی تک ٹھیک کیوں نہیں ہوئے؟ میں نے کسی کو نہیں بتایا تھا، لیکن ایک دن اماں سائی نے میری قمیض پر خون کے دھبے دیکھ لیے تھے۔ پھر انہوں نے ہی 2-3 روز میرے زخموں پر مرہم لگایا اور بعد میں یہاں آ گئی۔ پھر کوئی مرہم نہیں لگایا مجھے، اتنے دنوں سے نیند نہیں آتی تھی۔ میں نے کل زبیدہ سے مرہم لگوایا تھا اور ابھی منگوایا، ابھی بھی یہ مرہم لگا رہی تھی، اور وہ اپنے آنسو پونچھ کر سر جھکا کر اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگی۔ مختوم کو ابھی تھوڑی دیر پہلے اپنی باہوں کے حصار میں جکڑی شہرزاد کے چہرے کی تکلیف اور درد کی وجہ سمجھ آ گئی تھی، اور وہ یہ بھی سمجھ آ گیا تھا کہ وہ دن میں نائٹی کیوں پہنے ہوئے تھی۔ اور پھر وہ کتنی ہی دیر بے آواز آنسو بہاتی رہی، اور وہ خاموشی سے مرہم لے کر اس کے زخموں پر لگاتا رہا تھا۔ غزل کا تعلق اس گروہ سے تھا جو لوگوں کی عزتوں کا سودا بڑی آسانی اور دیدہ دلری سے کرتا تھا۔ پہلے وہ کسی بھی بچے کو اغوا کر کے تاوان مانگ لیتے تھے، لیکن ان کو بچوں کے اغوا میں کچھ ہاتھ نہیں آتا تھا۔ پھر انہوں نے لڑکیوں کا اغوا کرنے کا سوچا، اور انہیں اچھی خاصی کامیابی ہوئی۔ جس لڑکی کے گھر سے تاوان نہیں ملتا، ان لڑکیوں کے غیر ملکی مردوں کو بیچ کر انہیں ان مردوں کی رات کا سامان بنا دیا جاتا تھا، اور جب وہ لڑکی ہر ہاتھ میں بکنے لگتی اور اپنی خوبصورتی
کھو دیتی تو وہ اسے آزاد کر دیا جاتا تھا، اور اس کاروبار میں ملک کے نامور حضرات کا بھی ہاتھ تھا جو دن کی روشنی میں معروف شخصیات کا چولہا پہن کر عزت اور شائستگی سمیٹتے، لیکن اس دفعہ انہوں نے ہاتھ غلط جگہ ڈال دیا تھا۔ وہ عورتیں جو اس کام میں استعمال ہوتی تھیں وہ جانتی تھی کہ وہ ایک سید زادی ہے، وہ کسی خاص خاندان سے تعلق رکھتی ہے، اس لیے اسے غلط نگاہ سے دور رکھتے ہوئے محض تاوان پر افق کیا تھا۔ کیونکہ غزل اتنے دنوں سے شہرزاد کو جانتی تھی، وہ اس کی کلاس فیلو بن کر رہ رہی تھی اور باقاعدہ پلاننگ کر کے اس روز اس کے ساتھ گاڑی میں آئی اور اس کا اغوا کروا لیا تھا، کیونکہ وہ بہت عرصے سے جانتے تھے کہ اس اسامی سے بہت فائدہ ہوگا۔ مختوم شاہ اور توقیر شاہ نے کڑی سے کڑی ملا کر ان کے تمام فائدے ملیا میٹ کر دیے تھے۔ پورا گینگ بمائے ثبوتوں کے گرفتار ہوا تھا، 2 اور لڑکیاں بھی برآمد ہوئی تھیں، لیکن ابھی بھی مختوم شاہ اس معاملے سے الگ نہیں ہوا تھا اور وہ ان لوگوں کو عبرت ناک انجام تک پہنچا کر ہی دم لینا چاہتا تھا۔ وہ آج شہرزاد کے زخم اور تکلیف دیکھ کر پہلے سے زیادہ غضبناک ہو گیا تھا اور وہ ان لوگوں کو سخت سے سخت سزا دلانا چاہتا تھا۔ زبیدہ ایک کپ چائے لے آؤ۔ وہ آتے ہی بیڈ پر بیٹھ گیا تھا، انداز بے حد تھکا تھکا سا اور بوجھل تھا۔ زبیدہ کمرے سے باہر نکل گئی تو وہ ٹائی کی نٹ کھول کر وہیں آڑا ترچھا لیٹ گیا۔ شہرزاد زبیدہ کو پاس بٹھائے سے باتیں کر رہی تھی جب وہ اپنے وقت سے 1 گھنٹہ پہلے آ گیا۔ شہرزاد کو نظر انداز کر کے زبیدہ سے مخاطب ہوا تھا۔ یہ بیگانگی اور بے رخی ان دونوں کے درمیان سے ابھی تک ختم نہیں ہوئی تھی۔ وہ 8 مہینوں سے ندی کے 2 کناروں کی طرح ساتھ ساتھ چل کر بھی ایک دوسرے سے بہت دور تھے۔ حالانکہ شہرزاد کچھ اپنے دل کی آمادگی سے اور کچھ مومنہ پھپھو کی نصیحتوں سے کافی حد تک اس کی بیوی کے روپ میں ڈھل چکی تھی، لیکن وہ ابھی تک ایک شوہر کے روپ میں نہیں ڈلا تھا، اور وہ آج اپنے آپ کو وہی مختوم شاہ سمجھتا تھا جس سے شہرزاد کو چڑ اور نفرت ہوتی تھی۔ وہ آنکھیں بند کیے یوں بے ترتیب سے لیٹے مختوم شاہ کو بڑی توجہ سے دیکھنے لگی۔ وہ بیڈ پر قریب ہی تو بیٹھی تھی، ذرا سا ہاتھ بڑھا کر اس کے نین نقوش چھو سکتی تھی۔ سب کہتے ہیں یہ خیام چچا کی کاپی ہے، کیا وہ اتنے ہی خوبصورت ہے؟ بالکل اس جیسے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے سوچنے لگی، اور جب تک زبیدہ آئی وہ شاید سو چکا تھا۔ شہرزاد نے بھی اسے جگانا مناسب نہیں سمجھا اور پھر خود ہی جھک کر اس کے بوٹوں کے تسمے کھولنے لگی۔ اس کے بوٹ اتار کر موزے بھی اتار دیے، اس کے تھکے تھکے پاؤں کو ذرا سا سکون دینے، اپنے ہاتھوں کی نرمیاں بخشنے لگی۔ وہ جاگی سوئی کیفیت میں بھی مصور ہونے لگا تھا۔ وہ اس کے پیروں کی انگلیاں اور تلوے سے ہلا کر اسے دل کھینچ لینے والا سکون بخش رہی تھی۔ مختوم کا دل چاہا کہ اس کے نرم و نازک ہاتھوں کو چوم لے اور اسے سینے میں بیچ کر اپنی زندگی کی تمام خواہشیں، تمام حسرتیں مٹا ڈالے، ہر فاصلے کو یکجا کر ڈالے، لیکن پھر وہی 8 ماہ سے چلی آنے والی انا آڑے آ گئی تھی، اور وہ اس دل موہ لینے والی ادا پہ دل مسل کر رہ گیا۔ ہرنواز آنکھیں بند کیے انجان بنا رہا، اور یہ سب تو پچھلے کئی مہینوں سے چلا آ رہا تھا، اور وہ چاہے کچھ بھی کر لیتی وہ اگنور کر دیتا تھا۔ وہ نظر اندازی کے فن سیکھ گیا تھا، اسے قابل اعتنائی نہ جانتا تھا، لیکن پھر بھی وہ ہمت نہیں ہارتی تھی۔ شاید مختوم شاہ کی برداشت اور خصلتیں اس میں سما گئی تھیں۔ اولین جنوری کے دن تھے، موسم کی مستیاں عروج پر تھیں، لیکن موسم کی بدلتی رنگت شہرزاد کو نیلا پیلا کر جاتی تھی۔ عصر کے قریب موسم ٹھنڈا ہوا تو فوراً گرم شال اور سویٹر پہنے لیے تھے اور مختوم کو کھانا دینے کے فوراً بعد بیڈ روم کا رخ کیا تھا، لیکن بھلا ہو وحید انکل کا، وہ ادھر آ نکلے تھے، سو مجبوراً اسے دوبارہ یخ موسم میں کچن کا رخ کرنا پڑا۔ ان کے لیے چائے لے گئی۔ مختوم ان کے ہاتھ سے چائے کا کپ پکڑتے ہوئے اس کے ہاتھوں کی لرزش دیکھ چکا تھا۔ یہ سردی کی کپ کپائی تھی، وہ جانتا تھا کہ وہ سردی سے کس حد تک بھاگتی ہے۔ تم جاؤ، ہم ابھی بیٹھیں گے۔ 2 روز بعد مختوم کو آسٹریلیا جانا تھا، اسی پروگرام کے متعلق ڈسکشن ہو رہی تھی، اور وہ مختوم کی طرف سے اجازت پا کر شکر ادا کرتی بیڈ روم کی طرف بھاگی۔ ابھی کمبل میں گھس رہی تھی جب فون بج اٹھا۔ السلام علیکم پھپھو۔ وہ نمبر دیکھ چکی تھی۔ کیا کر رہی تھی؟ سردی سے بچنے کی کوشش۔ ارے ہاں، سردی تو یہاں بھی بہت ہے، جب کبھی برف باری ہوتی ہے تو سوچتی ہوں شہرزاد یہاں ہوتی تو کیا کرتی۔ وہ بھی جانتی تھی وہ کتنا ٹٹرتی ہے۔ توبہ پھپھو، مجھے ڈرائیں تو مت، مجھے تو آج لاہور بھی مری سے کم نہیں لگ رہا۔ وہ جھرجھری لینے لگی۔ تم کبھی مری گئی ہو؟ نہیں، کبھی فرصت نہیں ملی تو اب چلی جاتی، مختوم کے ساتھ ہنی مون ٹرپ ہو جاتا دونوں کا۔ پھپھو کی بات پر ذرا سا تھم گئی تھی۔ جو شخص سیدھے منہ بات کرنے کا روادار نہیں تھا وہ ہنی مون ٹرپ پلان کیسے کر سکتا تھا؟ شہرزاد کیا ہوا؟ میری بات اچھی نہیں لگی؟ نہیں پھپھو، مجھے بھلا آپ کی بات کیوں بری لگے گی؟ کیا کوئی پرابلم ہے؟ مختوم کے ساتھ ریلیشن کیسا ہے
ان کو تشویش ہوئی۔ سب کچھ ٹھیک ہے، ڈونٹ وری، وہ ہلکے سے ہنسی۔ انہوں نے فی الحال تو اس بات کو چھوڑ دیا، لیکن آئندہ مختوم کی کلاس لینے کا ارادہ کر کے فون بند کر دیا تھا۔ شہرزاد اپنی باتوں کو سوچتی بہت جلد سو گئی تھی۔ بارش شروع ہوئی تو وحید انکل کو واپسی کا خیال آیا تھا، اور جب وہ بیڈ روم میں آیا تو رات کے 12 بج رہے تھے۔ وہ گہری نیند سو رہی تھی۔ وہ لیٹنے کی بجائے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے سگریٹ پی رہا تھا۔ دھیان انجانے کہاں سے کہاں پرواز کر رہا تھا۔ وہ اسی بے دھیانی میں اس نے انجانے کتنے سگریٹ پھونک ڈالے۔ دھوئیں کے مرغولے کمرے کو تاریک کرنے لگے تھے۔ تھک کر سگریٹ ایشیا ٹرے میں مسل ڈالا، اور پھر اسی تھکن کے ہاتھوں نیند محسوس ہونے لگی تھی۔ تکیہ درست کر کے کروٹ بدلی اور کمبل اوپر کھینچ لیا تھا۔ ابھی وہ پوری طرح نیند میں غافل نہیں ہوا تھا جب بری طرح سٹپٹایا، کیونکہ وہ نیند کے باوجود سردی سے بچنے کے لیے کوئی گرم پناہ ڈھونڈ رہی تھی۔ اس تلاش میں اپنی بے خبری کے عالم میں وہ اس کے سینے میں چھپ گئی تھی، اور وہ اپنی جگہ ساکت رہ گیا تھا۔ اس کے ہوش فنا ہونے لگے تھے۔ شہرزاد، اس نے اپنے جذبات کا طوفان اٹھتے میں دیکھا تو گھبرا کر اسے پکار بیٹھا، لیکن وہ گہری نیند سے کسمسا کر اور بھی قریب آ گئی تھی، اور مختوم سچ مچ اتنی قربت سے پاگل ہو اٹھا۔ اس کا صبر ریت کی مانند ہاتھوں سے چھوٹتا جا رہا تھا۔ کچھ شہرزاد کی بے خود کر دینے والی بے خبری، اور کچھ اس کے وجود پر مالکیت اور استحقاق کا احساس ایسے حاوی ہوا کہ دل میں کب سے چھپ بیٹھے جذبات ایک دم سے شودر سر ہو گئے تھے۔ اس کی بے نیازی، لا تعلق اور بیگانگی چند سیکنڈوں میں ہی دھری کی دھری رہ گئی۔ وہ اسے خود سے الگ بھی نہیں کر سکتا تھا، مگر اس وقت اتنا حوصلہ کہاں سے لاتا؟ جب وہ خود ہی اس کی پناہوں میں آ رہی تھی تو وہ کیسے نظر چرا لیتا؟ وہ جو پہلے ہی سردی سے نڈھال ہو جاتی تھی، آج تو باقاعدہ کانپ رہی تھی، اور مسلسل کپ کپی کے باعث ایک کپ اور 2 پلیٹیں بھی ٹوٹ چکی تھیں۔ باہر بارش ابھی زور و شور سے برس رہی تھی۔ سردی کی منہ زوری عروج پر تھی۔ ملازمہ ابھی تک نہیں آئی تھی۔ اسے پتہ تھا کہ وہ ناشتہ خود بنا لیتی ہے۔ اب تو مختوم بھی اس کے ہاتھ کے کھانے کا عادی ہو گیا تھا، لیکن آج وہ دونوں ہی ایک دوسرے کے سامنے آنے سے کترا رہے تھے۔ شہرزاد مختوم کو ایک مکمل شوہر کے روپ میں محسوس کر کے انوکھے سے احساسات میں گھری ہوئی تھی، اور مختوم شاہ شہرزاد کو باقاعدہ بیوی کا درجہ دے کر الجھ گیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس نے اپنا استحقاق جما کر اچھا نہیں کیا۔ شاید شہرزاد ایسا نہ چاہتی ہو، اور پھر بھی اس کے سامنے ہتھیار ڈال دیے ہوں۔ یہی سوچ اسے ڈسٹرب کر رہی تھی، کیونکہ رات کا خمار اترتے ہی پہلا حملہ سوچوں نے ہی کیا تھا، اور سوچوں کے تسلسل کو موبائل رنگ نے توڑا تھا۔ وہ لیٹ ہو چکا تھا، اور وحید انکل متفکر ہو گئے تھے۔ تیار ہو کر نیچے آیا۔ وہ کچن میں مصروف دکھائی دی۔ گرم کپڑے اور شال میں لپٹی وہ بہت پیاری لگ رہی تھی، مگر اب وہ کسی گستاخ حرکت کا حوصلہ نہیں رکھتا تھا۔ سو آہستگی سے نظریں چرا کر ناشتہ کرنے بیٹھ گیا تھا۔ کچن کا سودا سلف ختم ہو چکا ہے، آپ زلفی کو مارکیٹ بھیج دیں۔ ایک نروس کر دینے والی خاموشی کا حصار تھا جو شہرزاد نے خود ہی توڑ ڈالا۔ وہ کنفیوز جو ہونے لگی تھی۔ وہ ناشتہ کر کے اٹھا اور والیٹ سے روپے نکال کر اس کی سمت بڑھا دیے۔ جو کچھ منگوانا ہے منگوا لینا۔ وہ اسے ذمہ داری سونپ کر چلا گیا تھا، اور وہ اس کے جاتے ہی برتن سمیٹنے لگی۔ کچن سے فارغ ہو کر ڈرائنگ روم میں آئی اور کشن وغیرہ ترتیب سے رکھنے میں مصروف تھی، جب بھاری قدموں کی چاپ سن کر یکدم پلٹی، لیکن پلٹتے ہی اس کی چیخ نکل گئی، عبیر لالا! وہ لپک کے آگے بڑھی اور عبیر شاہ کے کندھے سے لگ گئی۔ دونوں کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ وہ چاروں بھائیوں کی اکلوتی بہن ہو کر بھی ان کی پیار محبت کے لیے ترستی رہی تھی۔ انہیں اچھی طرح اندازہ تھا۔ عبیر شاہ نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ پورے ایک سال 1 ماہ بعد وہ اپنی بہن بھائی ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ کیسی ہو؟ عبیر شاہ نے اپنے آنسو پونچھ کر استفادہ کیا۔ میرا خیال ہے تم صرف مجھے پہرا دینے کے لیے لائے ہو، جبکہ میں تو اپنی بہن سے ملنے آیا تھا۔ طلال شاہ عبیر کی پشت سے نمودار ہوا تھا۔ طلال لالا آپ! اس نے بے یقینی سے دیکھا۔ اس کی خوشی کو کوئی انتہا نہیں رہی۔ طلال شاہ نے اس کا سر تھپتھپایا، اس کے آنسو پونچھے۔ ہر وقت کا رونا دھونا بھی نحوست پھیلا دیتا ہے۔ گھر کو جگمگانا چاہتی ہو تو ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہا کرو۔ وہ جان بوجھ کر بڑی بوڑھیوں کی طرح بولے تو وہ بے اختیار ہنس پڑی۔ اس ہنسی میں بھی آنسو گھل رہے تھے، کیونکہ وہ جانتی تھی جب وہ سب سے بچھڑی تھی تو کیا حالات تھے۔ آج وہ کتنے اعتماد سے ان کے سامنے سر اٹھائے کھڑی تھی، اور یہ سب صرف اس کے رب تعالیٰ کی اور اس شخص کی مہربانی اور عنایت تھی جو 1 سال بعد بھی اس سے لا تعلق اور خفا اور الگ الگ رہتا تھا۔ مختوم کہاں ہے؟ طلال نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔
طلال مختوم کا ہم عمر تھا، جبکہ عبیر شاہ چھوٹا تھا۔ ٹو بی کنٹینیو جاری ہے۔